السلام علیکم جی، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان آفتاب احمد جو کہ ENT اسپیشلسٹ ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے۔ سر میرا جو آج کا ٹاپک ہے چونکہ عید قربان بالکل قریب ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو گلے کے مسائل ہوتے ہیں کہ ہڈی کا پھنس جانا، تو اس حوالے سے کیا پریکاشنز لی جا سکتی ہیں؟ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ میرا نام ڈاکٹر سلمان آفتاب احمد ہے۔ میں مبارک میڈیکل کمپلیکس نیو بلاک اور خدمت بلاک جھال چکیاں پہ بیٹھتا ہوں اور ENT کی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کس طرح خیال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں اکثر بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ نارملی ہر گھر میں بزرگ وغیرہ موجود ہیں، ایون کہ جوان بھی اس چیز سے متاثرہ نہیں ہے۔ تو اس میں میری ایڈوائز یہ ہے کہ ایک تو جب گوشت پکائیں اس کو اچھے طریقے سے گلایا جائے، اور کیونکہ جب وہ گل جائے گا تو وہ آرام سے چیو کر کے آپ اندر گزار سکتے ہیں۔ اگر وہ گلا ہوا نہیں ہوگا یا وہ سخت ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا جو بولس ہے وہ گلے میں کسی وقت بھی پھنس سکتا ہے، کیونکہ خوراک کی نالی کی ایک کیپیسٹی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی بوٹی وہاں سے گزار لیں اور وہ آپ کے معدے میں چلی جائے۔ تو اس لیے گلا ہوا کھانا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے جو قصائی حضرات ہیں وہ ہڈیوں کو بہت زیادہ کرچی توڑ دیتے ہیں۔ جب وہ بیچ میں پکتی ہیں آپ بے دھیانی سے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بون چپ پھنس جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک فورن باڈی میٹ بولس جو کہ نوالا یا گوشت کا ٹکڑا، اور دوسرا بون چپ جو کہ ہڈی کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں ڈینجرس فورن باڈیز ہیں۔ ہمارے پاس اس کو نکالنے کا انتظام موجود ہے، ہم اس کی انڈر ایسوفیگوسکوپی کرتے ہیں اور اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس چیز تک آنے سے پہلے اس سے بچ لیا جائے۔ اس میں بچنے کے طریقہ کار یہی ہیں کہ گوشت کو اچھا گلایا ہوا ہو، اور دھیان سے آپ گوشت کھائیں اور جلد بازی میں نہ کھائیں، اعتدال رکھیں اس میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال رکھا جائے۔ جب آپ اس اعتدال سے ایکسیڈ کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ تو اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑی بوٹی نہ رکھی جائے، اور درمیانہ اس کا سائز ہو، چاہے وہ بڑا گوشت ہے چاہے وہ چھوٹا گوشت ہے۔ بڑے گوشت کی کیپیسٹی زیادہ ہے پھنسنے کی، کیونکہ اس کے ریشے بڑے ہوتے ہیں، اور جو گوٹ کا میٹ ہے، جو بکرے کا گوشت ہے، اس کی وہ ذرا ایک تو سائز بھی ذرا اور اس کے ریشے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات جس طرح بزرگ حضرات ہیں جن کو منہ میں ڈینچر لگے ہوئے ہیں، آرٹیفیشل ٹیتھ، وہ بھی ڈینجرس ہے، وہ اس سے چبایا نہیں جاتا، وہ ڈبل ایکشن ہو جاتا ہے کہ ایک تو بولس بھی پھنس جاتا ہے، ساتھ میں وہ ڈینچر بھی اتر کے پھنس جاتا ہے۔ تو یہ سویئر میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے۔ آپ کسی وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس عید پہ مبارک میڈیکل کمپلیکس نیو بلاک سیکلے ٹاؤن سرگودا میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اس طرح کا کوئی پرابلم، ہمارے پاس عید کے تینوں دنوں میں اس کو نکالنے کا انتظام موجود ہے، جدید کیمرے والا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کو الرجی کا پرابلم ہے، ناک کی آپ کہہ لیں یا گلے کی کہہ لیں، تو اس سے کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے اپنا، کیونکہ ہم اس طرح بڑے کیسز دیکھے ہیں، خاص کر ناک کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو اس میں الرجی والے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے کیا کچھ ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ بھی ایک الرجک رائنائٹس کا ٹاپک ہے۔ اس کے اندر جس طرح اب آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک آدھا مہینہ پہلے گندم کی کٹائی کا موسم تھا، اس میں اکثر لوگوں کو الرجی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اسلام آباد، پنڈی وغیرہ میں پولن الرجی کا بہت زیادہ ہے، اس میں بار بار زکام لگنا اور گلے میں پیچھے کیرا گرنا اور سنیزنگ جس کو چھینکیں کہتے ہیں، وہ اپنا یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں ان موسمیات کی وجہ سے۔ یہ موسم پرون ہوتے ہیں الرجی ڈیولپ کرنے میں، الرجی کو انہینس کرنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں ان سے بچا اس طرح جا سکتا ہے کہ آپ ایک تو اس جگہ پہ نہ جائیں، ایوائڈ کریں الرجن،
اور دوسرا ماسک وغیرہ یوز کریں. ٹھیک ہے. اور اگر سویئر کنڈیشن ہے تو ENT اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں کہ ہم نے آگے فردر اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور کس طرح ان کی اس بیماری سے جان چھوٹ سکے. اچھا سر، ایک کویسچن جو بڑا بیسک جا کے اسٹور پہ بتائیں گے کہ یار مجھے یہ فلانا ایشو ہے تو اس کے ریلیٹڈ کوئی میڈیسن دے دو، کوئی ڈراپس دے دو، ایسے لوگوں کو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ سر ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے ایون کہ ناک کی آپریشنز میں، اور جو سیلف میڈیکیشن ہے یہ بہت ڈینجرس کام ہے کیونکہ ان کو نالج نہیں ہوتا اور وہ یوٹیوب سے دیکھ کے یا میڈیکل اسٹور والے سے جا کر اپنی امراض بتا کر علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا را اس چیز سے بچیں کیونکہ ہم نے بہت ہی کمپلیکیشنز دیکھی ہیں. ہم کوئی چیز بتاتے ہیں، پیشنٹ یوٹیوب سے دیکھ کے کچھ آ جاتا ہے. وہ یوٹیوبس کے وہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں. ایگزیکٹلی. اس میں بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے جو مستند ڈاکٹر ہیں ان کی ہدایات کے مطابق چلیں. بالکل صحیح. ہم سیپٹوپلاسٹی کرتے ہیں، ہم منع کرتے ہیں کہ ناک میں آپ نے انگلی نہیں مارنی، اس سے ہڈی میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے درمیان میں سوراخ ہو سکتی ہے. لیکن وہ لوگ وہی کام کر کے آتے ہیں اور اس سے ان کو اچھا خاصا نقصان برداشت کرنا. بالکل ایسے ہی. اسی طرح آپریشن ہے، گلے کے گدودوں کا آپریشن ہے جو بچوں میں بھی کیا جاتا ہے، بڑوں میں بھی کیا جاتا ہے جی. اس میں بھی ان کے اپنے ٹوٹکے چل رہے ہوتے ہیں. تو پلیز ان ٹوٹکوں سے اوائڈ کریں. اب ہم بڑے لیٹسٹ ایرا میں جا رہے ہیں اور اس میں ہر چیز لیٹسٹ موجود ہے، اور ان جو پرانے ٹھیک ہے وہ ٹوٹکے ٹھیک ہوں گے، ہم ان سے کنفلکٹ نہیں کرتے، لیکن ہمارے خیال سے وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں. جس طرح آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے یا جس طرح آپ کا ڈاکٹر آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، آپ پلیز اس کو کریں. فریکوینٹ ڈاکٹر چینجنگ بھی نہ کریں اور اپنے فزیشین کے ساتھ چلیں. وہ آپ کا بہتر خیر خواہ ہے بجائے اس کے کہ کوئی اور آپ کا خیر خواہ ہو، کیونکہ اس کو اس چیز کا نالج بھی ہے اور وہ پتہ ہے اس کو کہ کس جگہ پہ کون سا نالج اپلائی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ دوبارہ جو ہے اب ہم آپ کے سامنے حضرات آئیں گے، اور آپ کے اگر کسی حوالے سے کویسچنز وغیرہ ہوں، آپ پوچھنا چاہیں ڈاکٹر صاحب سے، تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں یا ہمیں آپ میسج بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے. جی میں ایک چیز ایڈ کروں گا یہاں پہ، یہ پبلک اویئرنیس میسیجز ہیں اور اس میں ہماری خواہش ہے کہ ہم جو ڈیزیزز کو آپ تک پہنچائیں اور آپ کو اویئرنیس دیں. اگر آپ کو ناک کا مسئلہ ہے تو آپ نے ناک کان گلے کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جنرل پریکٹیشنر سے اپنا پروگرام خراب کر کے ہمارے پاس تشریف لائیں. بہتر ہے کہ وہ پہلے کام کر لینا، اس میں زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز میں ڈیفرنٹ بیماریوں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، ان کے علاجوں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. باقی ہمارے پاس مبارک میڈیکل کمپلیکس جھال چکیہ میں 2 سے 5 بجے کا میرا ٹائم ہے. یہاں پہ ہمارے پاس لیٹسٹ گیجٹس جو دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں سارے موجود ہیں. کیمرہ ہے، اینڈوسکوپس ہیں، ڈیفرنٹ اینگلڈ اینڈوسکوپس ہیں، اور سرجری کی بھی سہولت اسی طرح موجود ہے کہ ایک بہترین یونٹ ENT سرجری کا یہاں پہ اویلیبل ہے. انڈیپینڈنٹ تھیٹر ہے، راؤنڈ دا کلاک اینستھیٹسٹ اویلیبل ہیں، اور بہترین رہائش اور کمرے وغیرہ اویلیبل ہے. وارڈ کی سہولت بھی ہے، پرائیویٹ رومز کی بھی ہے، ایگزیکٹو لاجز کی بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ہر دم کوشاں ہیں کہ ہم اس کو بیسٹ سے بیسٹ چلیں اور اس کو سرگودا کا سب سے بہترین ENT یونٹ بنائیں. تو اس میں آپ کے تعاون کا ہمارے ساتھ بہت شکریہ. اور شام کو 6 سے 9 بجے میرا مبارک میڈیکل کمپلیکس نیو بلاک میں ٹائم ہے. آپ یو آر ویلکم اینی ٹائم. جب آپ تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کو ایک دیانتدار مشورہ دیا جائے گا. سر تھینک یو ویری مچ.